زندہ باد حسینیت یزیدیت مردہ باد یزیدیت مشروطیہ محمد آل محمد بلندتر صلوات اللہم صلی محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا من ذکرہ شرف للذاکرین الحمد للہ رب العالمین الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم مکی المدنی الامی صاحب الوقار والسکینہ المدفون بالارض مدینہ وبالقاسم مصطفیٰ محمد صلی محمد محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. صلی اللہ محمد اما بعد فقد قال سبحانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. درود بر محمد وعلی اللہم صلی علی محمد. دعا رب کائنات بسط کے ذکر محمد و آل محمد اس مجلس سے عزا کا برپا کیا جانا، آپ تمام دوستوں کا اس میں شریک ہونا پروردگار عالم اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے، اور اس کا تمام تر اجر و ثواب ہدیہ کرتے ہیں مرحوم کے نامہ اعمال کے لیے. پروردگار ان کے درجات کو بلند فرمائے، انہیں جوار ائمہ معصومین میں جگہ عطا فرمائے. ان کے بلندی درجات کے لیے ایک باواز بلند درود پڑھ لیں. محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اجازت جبات کا آغاز کیا جائے. حضرات سامعین، مجلس اعزا مخصوص ہے ایصال ثواب کے عنوان سے. جب بھی کسی مجلس اعزا کا انعقاد ایصال ثواب کے عنوان سے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں ہمارا یہ مقصد ہے کہ ہم مرحوم کو کوئی ہدیہ ثواب ارسال کریں، وہاں پر خود بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پروردگار عالم ہم سے کیا چاہتا ہے، آخر اس زندگی کا مفہوم ہے ہی کیا، اور مقصد کیا ہے. جینے کے لیے کون سی راہوں کو متعین کرنا چاہیے، وہ کون سے پیرامیٹرز ہیں جس کے تحت زندگی گزارنی چاہیے، تاکہ جب ہمارا اختتام ہو تو یہ اطمینان حاصل ہو کہ ہم نے زندگی مقصد انسانی کے مطابق ہی گزاری ہے. لازم ہے کہ انسان اس چیز کو مد نظر رکھے. موت زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے. کچھ اور نہ ملے، اس کا ملنا تو حتمی ہے. کچھ اور نہ انسان کے نصیب اور مقدر میں ہو، یہ حتمی ہے. اسی لیے میں عرض کرتا ہوں موت اور انسان کے مابین جتنے بھی اختیارات ہیں اللہ نے وہ سبھی موت کو دے رکھے سوائے ایک کے. حضور کب مرنا ہے موت کی مرضی ہے، کہاں مرنا ہے موت کی مرضی ہے، کس انداز میں مرنا ہے موت کی مرضی، کس راہ پہ مرنا ہے یہ مومن کی مرضی. اصل میں بس یہ ایک اختیار ہے جو مومن کے پاس ہے. اگر اسے کاملاً مومن استعمال کر لے تو حضور پھر یاد رکھیں موت آتی ضرور ہے، مار نہیں پاتی ہے. حضور پھر ہو خود گر و خود نگر و خود گیر خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے. انسان اس راہ کو جو راہ حق ہے انسان کا اس پہ ثبات عزم ہو، فرق نہیں پڑتا چاہے شوگر لے جائے پھر بلڈ پریشر لے جائے، چاہے شہادت انسان کے نصیب میں ہو. حضور بس اس راہ کو مد نظر رکھنا ہے. ارشاد خداوندی یہ بڑی لطیف آیت ہے، سورہ مبارکہ حجرات کی آیت ہے. میری طبیعت 2-1 دن سے بہت ہی بے لطف ہے.
مگر ابھی یہ خدا کا کرم ہے کہ جیسے جیسے مجلس میں نے آپ کے سامنے خطبہ پڑھا، مجھے محسوس ہو رہا کہ میں پڑھ سکتا ہوں، نہیں تو یہ اس جگہ کا فیض ہے، یہ اس جگہ کا کوئی خصوصی کرم ہے۔ دوستان عزیز، سورہ مبارکہ حجرات 13ویں آیت ہے سورہ حجرات کی، بڑی سادی سی گفتگو کروں گا، یہ بڑی خوبصورت آیت ہے، سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس، اللہ نہ مومنوں سے مخاطب ہے، نہ اہل ایمان سے مخاطب ہے، نہ اہل تقوی سے، وہ کلی انسانوں سے بات کر رہا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، دیکھو میں نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، ایسا ہی ہے جی، ساری انسانیت مرد اور عورت سے ہی دنیا کے اندر آئی ہے، میں نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعْارَفُوا، پھر میں نے تمہیں مختلف شاخوں میں، قبیلوں میں بانٹ دیا ہے، کس لیے؟ اس لیے نہیں تم ایک دوسرے کے اوپر فخر و مباحات شروع کر دو، ہم جی وہ ہوتے ہیں اور ہم تو وہ ہوتے ہیں، نہیں ہم تو وہ ہوتے ہیں ہم وہ ہوتے نہیں، صرف اس لیے تاکہ تمہارا تعارف ہو سکے، تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے، ایڈنٹیفائی ہو سکو تم، بس اس لیے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یاد رکھو اللہ کی نظر میں صاحبان عزت وہ ہیں جو صاحبان تقوی ہیں۔ ان اللہ علیم خبیر، جو تم کرتے ہو خدا اس سے اچھے سے باخبر ہے، خدا صاحب علم بھی ہے، صاحب خبر بھی ہے۔ دوستان عزیز، اس کی ابتدا میں دیکھیں اللہ رب العزت فرما رہا ہے انسانوں میں نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے خلق کیا۔ وہ لوگ جو تخلیق انسانی کے مراحل سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں انسان کی ابتدا میں ہی نجاست ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اس سے زیادہ کیا؟ دیکھیں نجاست اور ابتدا میں بھی ہے، انتہا میں بھی ہے۔ جب دنیا میں آتا ہے، جس نے احسان کر کے 9 ماہ زحمت اٹھا کے اسے پیدا کیا ہے، یہ اسے ہی نجس کر دیتا، اور جب مرتا ہے جو چھوئے وہ بھی نجس، ایسا ہے کہ نہیں جی؟ ابتدا بھی نجاست ہے، انتہا بھی نجاست۔ کس لیے اکڑنا، کس لیے غلط فہمیوں میں رہنا، کس لیے خام خواہ کی زحمتوں میں رہنا؟ ابتدا بھی نجاست، انتہا بھی نجاست۔ توجہ ہوگی تو ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، حضور انسان کی ابتدا میں بھی نجاست ہے، انتہا میں بھی نجاست ہے، اگر بیچ میں بھی طاہرین سے تعلق نہ رکھا تو کیا کیا انسان نے؟ توجہ ہے، پھر تو سب کچھ ہی نجاست ہے۔ حضور ایک درود پڑھیے گا، محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پھر بھی درود پڑھے محمد و آل محمد کو، ٹھیک ہے؟ وہ میرے خیال ساتھ لے گئے ہوں گے، اچھا درود پڑھیے گا محمد و آل، ہاں لکھنا آخر میں فاتح، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ضرور آپ لکھ دیں، اسی کے پیچھے لکھ دیں، محمد و آل۔ بات پہنچ رہی دوستان عزیز؟ حضور ابتدا بھی نجاست ہے، انتہا بھی نجاست ہی ہے انسان کی، کم از کم بیچ میں تو طاہرین سے تعلق وابستگی رکھنی چاہیے انسان کو۔ حضور اب ذرا غور فرمائیے گا، پروردگار فرمایا سنو میں نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے خلق کیا، اس میں تو انسان کا کوئی کمال ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ البتہ دیکھیں خدا قادر ہے نا، وہ اپنی قدرت کو چاہے حضور کسی رخ سے بھی منوا سکتا، ایسا ہی ہے۔ تخلیق انسانی میں بھی اس مصور کائنات کا ہنر موجود ہے۔ آپ یہی دیکھ لیں کہ سائنس نے بتایا کہ بچہ شکم مادر میں حیات رکھتا ہے، توجہ فرما رہے ہیں جی؟ حضور مرنا، آخرت کا انکار، دنیا نے آخرت کا انکار کیا، کیوں؟ کیونکہ ہماری سینسز میں نہیں سماتی، ہمارے حواسوں میں نہیں آتی۔ وہ کیا ہے کہ جغرافیہ میں عرش کا نقشہ نہیں ملتا، چونکہ لوگوں کو سامنے اس لیے انکار کر دیتے ہیں کہ آخرت ایک ڈے آف ججمنٹ کیسے آئے گا، کیونکہ انسان یہاں بیٹھ کر اسے درک ہی نہیں کر سکتا، انسان نے اس بنیاد پہ اس کی ریالٹی کا انکار کر دیا۔ انسان کہہ رہا ہے میں تجھے لایا ہی ایک مرد اور عورت سے دنیا میں، سائنس بتاتی ہے اس جہاں میں آنے سے پہلے شکم مادر میں بچہ حیات رکھتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں جی؟ حیات رکھتا ہے نا، یعنی اب دیکھیں سائنس نے چونکہ تصدیق کی ہے تو کوئی مذہب نفی کر ہی نہیں سکتا۔ آپ کو پتہ ہے دنیا میں بڑے بڑے مذاہب سائنس نے اکھاڑ کے پھینک دی،
دنیا کے بڑے بڑے مذاہب تھے اپنے اپنے دور میں، کئی ایسی تھیوریز تھیں جنہیں بطور دین جن کے اوپر عمل کیا جاتا تھا، جنہیں تسلیم کیا جاتا تھا۔ عیسائیت کا جو گولڈن ایج ہے، چرچ کا گولڈن ایج دنیا کے اندر، وہ سائنس کا ڈارک ایج کہلاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بہت سارے ایسے نظریات تھے جنہیں چرچ نے بطور دین قبول کر رکھا تھا۔ سائنس نے ترقی کی، سائنسدانوں نے بتانا شروع کیا، یعنی اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ دنیا کا سورج کے ارد گرد گھومنا، اس کو چرچ نے تسلیم کر رکھا تھا کہ سورج ہے جو دنیا کے ارد گرد گھومتا ہے۔ سائنس نے اس کی نفی کر دی۔ اس بات پہ کتنے سائنسدان قتل کر دیے گئے، کتنے ہی شہدائے سائنس گزرے ہیں زمانے میں۔ آخر انہوں نے دین فطرت کی خاطر قربانی دی نا، انہوں نے فطرت کے رازوں کو آگاہ کیا۔ وہ بیچارے بھی تو شہداء ہی ہیں، شہدائے سائنس ہے، شہدائے فطرت ہے۔ انہوں نے بتایا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، یہ سورج نہیں گھومتا، دنیا ہے جو گھومتی ہے۔ اس بنیاد پر کتنے سائنسدان مار دیے گئے، زندہ جلا دیے گئے چرچ کے کہنے کے اوپر۔ یہی وجہ ہے جو کرسچینٹی کا، عیسائیت کا گولڈن ایج تصور ہوتا ہے دنیا میں، وہ سائنس کا ڈارک ایج تصور ہوتا ہے۔ ان کے لیے انتہائی تلخ وہ زمانہ تھا جو چرچ کے لیے طاقت کا زمانہ تھا۔ حضور دنیا کے ہر مذہب نے اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے لیے کہیں نہ کہیں سائنس کی نفی کی ہے، کہیں نہ کہیں سائنس کے خلاف گئے ہیں تاکہ اپنا آپ برقرار رکھ۔ یہ فقط اعتماد دین حق اسلام کا ہے جس کے نمائندے جعفر صادق نے بیٹھ کر سائنس پڑھانی شروع کر دی کہ تم جتنا پڑھتے چلے جاؤ گے اتنا ہی خدائے حق کو پہچانتے چلے جاؤ گے۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بات پہنچ رہی ہے حضور؟ یہ اعتماد ہی فقط دین فطرت کا ہی ہے، اسلام کا نہیں تو ہر کسی نے تو حضور بچہ شکم مادر میں حیات رکھتا ہے، کوئی نفی نہیں کر سکتا کیونکہ سائنس نے ثابت کر دی۔ مگر مجھے ایمان سے بتائیں، ہم میں سے ہر شخص اس مرحلے سے گزر کے آیا ہے، مگر آج اگر کسی سے پوچھا جائے کہ بتاؤ وہاں کی آب و ہوا کیا تھی، کوئی بتا سکتا ہے؟ وہاں کی خوراک کیا تھی، کوئی بتا سکتا ہے؟ وہاں کی بود و باشت کیا تھی، کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا، مگر کیا نفی ہو سکتی ہے اس بنیاد پہ کہ ہماری سینسز میں نہیں آتا؟ تو حضور جو خدا اس بات پر قادر ہے کہ جہان ظاہر میں بھیجنے سے پہلے ہمیں ایک ایسے جہان میں رکھے جہاں کھلائے پلائے زندہ رکھے، مگر اس جہان میں اسے درک نہ کیا جا سکے اور نہ کرنے کی بنیاد پہ اس کا انکار نہیں ہو سکتا، تو وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ یہاں سے اٹھا کے ایک ایسے جہان میں لے جائے جہاں کھلائے پلائے گا ضرور، مگر یہاں اس کا ادراک نہیں ہو سکتا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ بات پہنچ رہی ہے حضور؟ وہ خدائے قادر ہمیں اگر ایک جہاں سے لے کر آ سکتا ہے تو ایک جہاں میں لے کر بھی جا سکتا۔ اس نے کہا سنو، میں نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے خلق کیا، پھر کیا کیا؟ پھر میں نے تمہیں مختلف قبائل اور شاخوں میں تقسیم کر دیا۔ مقصد کیا؟ تاکہ تم ایک دوسرے کے اوپر فخر و مباحات کرتے رہو۔ کیا تم ایک دوسرے کو جب ہم چودھری ہوتے ہیں اور ہم فلانے ہوتے ہیں اور ہم فلانے ہوتے ہیں، کیا اس لیے؟ نہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اس لیے یاد رکھو میں نے تمہیں مختلف قبائل میں بانٹا تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے۔ اللہ کی نظر میں صاحبان عزت وہ ہیں جو صاحبان تقوی۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ اللہ کی نظر میں صاحبان عزت وہ ہیں جو صاحبان تقوی ہے۔ حضور اب اس بات کو دیکھیے گا کہ یہ جو اللہ رب العزت شاخوں اور قبائل کی بات کر رہا ہے، اس سورہ کا نا، اس آیت کا شان نزول بڑا لطیف ہے۔ ہوا کیا؟ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور بحث چھڑی ہوئی تھی کون کہاں سے تعلق رکھتا ہے، کس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، کس کا کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس دور کے عرب لوگوں کو انصاب کا بڑا شوق تھا، نسبوں کو جاننے کا، اور علم الانصاب، علم الرجال آپ جانتے ہیں بہت ترقی کیا ان کی وجہ سے۔ تو ہر کوئی بیٹھا فخر و مباحث کر رہا تھا، جناب ہم وہ ہوتے ہیں، ہم وہ ہوتے ہیں، ہمارا وہ تھا، ہمارے خاندان میں یہ ہوتا تھا، ہمارے بڑے یہ، ہمارے پرکھوں میں یہ۔ تو اتنے میں جناب سلمان فارسی تشریف لائے۔ اب آپ جانتے ہیں سلمان فارسی نہ مہاجروں میں سے تھے نہ انصار میں سے تھے، آپ دونوں میں سے، نہ آپ ہجرت کر کے تشریف لائے تھے نہ مقامی مدینہ کے رہنے والے تھے۔ تو سب کے درمیان آ کر بیٹھے نا۔ اب ویسے بھی آپ کو پتہ ہے عرب و عجم کا تھوڑا سا آپس میں مسائل ہمیشہ سے ہر دور میں رہتے ہیں، اور ایرانی نسل سے عربی نسل کو تھوڑے بہت مسائل رہتے ہیں۔ تو وہ اب آپس میں فخر و مباحات ہو رہا تھا، جی ہم یہ ہوتے ہیں اور ہم وہ ہوتے ہیں۔
تو انہوں نے کہا سلمان آپ کیا ہوتے ہو، آپ کیا ہوتے؟ جناب سلمان فارسی نے کہا کچھ نہیں، بندہ ہوں، عبد خدا کا بیٹا ہوں، یہی میرا تعارف ہے، یہی میری شناخت ہے۔ جس وقت سلمان فارسی یہ جواب دے رہے تھے وہاں سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد ختمیہ مرتبت اسی وقت مسجد میں داخل ہو رہے تھے۔ آپ نے جب سلمان فارسی کا جواب سنا نا تو آپ نے کہا سبحان اللہ۔ رسول خدا نے فرمایا سلمان تم نے جو جواب دیا یہ عین مبنی بر حق ہے، کیونکہ پروردگار فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ سنو، تمہیں شاخ اور قبیلوں میں اس لیے بانٹا ہے تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے، اور یاد رکھو صحابہ اللہ کی نظر میں صاحبان عزت وہ ہیں جو صاحبان تقوی ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں جی۔ اصل معیار کیوں حضور دیکھیے کون کہاں آیا ہے اس میں اس کا ذاتی کمال ہی نہیں۔ بھئی کوئی اگر کسی ذات میں آیا ہے وہ اپنی مرضی سے آیا، کیا اس کے اوپر اس کو سلیکشن کے لیے دیا گیا تھا ہاں بھئی بٹوں میں جانا ہے، جٹوں میں جانا ہے، شیخوں میں جانا ہے، سیدوں میں جانا ہے، کسی کو چوائس دی گئی تھی؟ نہیں حضور، یہ کیا مطلب کہ کوئی سلیکشن تھی اوپر ہو رہی؟ نہیں، خدا نے جسے جو بنایا وہ خدا نے بنایا، اس میں اس کا ذاتی جوہر ہی نہیں ہے۔ تقویٰ ہے ذاتی جوہر۔ اللہ نے تخلیق کی بات کی، اس میں تو ویسی نجاست ہے، اس میں تو فخر والی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ اس نے مختلف قبیلوں، اس نے تخلیق کی بات کی، عزت کی بات نہیں کی۔ اس نے قبائل میں تقسیم ہونے کی بات کی، عزت کی بات نہیں کی۔ جیسے ہی تقویٰ آیا اس نے عزت کی بات کی۔ کیوں؟ کیونکہ تقویٰ ہے جوہر ذاتی۔ خدا بتانا یہ چاہتا ہے یاد رکھو عزت اس بنیاد پر نہیں کی جا سکتی کون کہاں پیدا ہوا، کس وقت پیدا ہوا، کس ماحول میں ہوا، ذاتی جوہر سامنے آئے گا تو عزت ہوگی۔ توجہ ہے جی۔ ہم اس بنیاد پہ کسی کی عزت نہیں کر سکتے کہ تاریخ میں کوئی مخصوص حالات میں پیغمبر کے ارد گرد کی بستیوں میں پیدا ہوا تھا۔ عزت تب کریں گے جب ذاتی جوہر سامنے آئے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں جی۔ عزت کا معیار ہے ذاتی کردار۔ جب تک ذاتی کردار نہیں سامنے آئے گا عزت ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ حضور متقی کس ہستی کا نام ہے؟ یاد رکھ، جو خالق ہوتا ہے نا اس کی نظر میں اس کی مخلوق کی عزت نہیں ہوتی، دیکھنے والے متاثر ہوتے ہیں۔ مینوفیکچرر اپنی پروڈکٹ سے کوئی متاثر نہیں ہوتا، وہ تو جب تک آپ اس کی پروڈکٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ اگلی پہ سوچ رہا ہوتا۔ ایسا ہے کہ نہیں جی؟ جب آپ کوئی چیز استعمال کر رہے ہوتے ہیں مینوفیکچرر اگلے ماڈل پہ کام کر رہا ہوتا ہے، وہ متاثر نہیں ہوتا، زمانہ متاثر ہوتا ہے۔ خالق کی نظر میں مخلوق کی کیا، اس کے ہاتھ کی، اس نے خود خلق کی ہے۔ سوچے متقی کس درجے کا نام ہے۔ خالق ہو کر کہہ رہا ہے تو تقوی اختیار کر، میں خالق ہو کے تیری عزت کروں گا۔ آپ سوچیں کیا درجہ ہوگا متقی کا۔ خالق کہہ رہا ہے کہ میں تیری عزت کروں گا، وہ جس نے کن کہا اور سارا کچھ خلق ہو گیا وہ کہہ رہا ہے میں تیری عزت کروں گا، تو متقی تو بن۔ توجہ فرما رہے ہیں جی۔ حضور سوچیں متقی کس لیول کا نام ہے۔ آپ کے اور میرے ہاں عزت کے بعض مناسب ہیں کہ نہیں؟ بعض عہدے ہیں جنہیں ہم عزت کے لائق سمجھتے ہیں، بعض معاشرتی اس کے اندر بعض کاروبار اور بعض ایسی جابز ہوتی ہیں جو ہماری نظر میں بڑے قابل عزت ہوتے ہیں۔ ڈاکٹرز کو ہم بہت صاحب عزت سمجھتے ہیں، اسی طرح مختلف پروفیشنز میں مختلف وہ ہوتے ہیں جو ہماری نظر میں اللہ کی نظر میں کوئی عزت کا معیار نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں عزت کا معیار ہے تقوی۔ وہ نہ ہو تو وقت کے حکمران میں نہ ہو تو اس کی بھی عزت نہیں ہے، ہونے میں وہ ایک موچی ہو متقی اللہ کی نظر میں معزز ہے۔ اللہ کی نظر میں یہ نہیں ہے کون کس عہدے پہ بٹھا دیا آپ نے اور کون کس کے نیچے کتنے ملازم کام کرتے ہیں، نہیں، اللہ کی نظر میں تقوی ہے جو عزت کے قابل ہے۔ وہ چاہے ایک بڑھئی رکھتا ہو، ایک معمار رکھتا ہو، کوئی رکھتا ہو، ایک مزدور ہو، مزدوری کر رہا ہو، ایک نان بائی روٹی لگانے والا، اگر وہ صاحبان تقوی میں سے اللہ اس کا احترام کرتا ہو۔ حضور اس کا مطلب ہے ایک متقی کی بھی کیا شان ہے، خدا اسے ساری انسانیت سے فضیلت دے دیتا ہے، اسے اپنے لیے لائق عزت بناتا ہے، پروردگار اس کی عزت کرتا ہے۔ سوچے خالق عزت کرتا ہے،
کجا ہم جیسوں کا کسی کا احترام کرنا، کجا خالق کا کسی کا احترام کرنا۔ تو حضور متقی وہ ہے جسے اللہ ساری انسانیت میں یہ فضیلت دیتا ہے کہ اپنے لیے اس کو عزت کے قابل بنا لیتا ہے کہ خود اس کی عزت کرتا ہے۔ سوچے جب ایک متقی کی شان یہ ہے، امام المتقین کا درجہ کیا ہوگا؟ سوچے امام المتقین کی ذات کا نام۔ ایک درود پڑھیے گا محمد و آلہ صلی اللہ علیہ۔ تقویٰ ہے کیا؟ اس بات کو سمجھیں، بڑے سادے سے مفہوم میں، زیادہ مشکل نہیں، بڑی محبت سے۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں حضور؟ اتقوا اللہ، ہمارے ہاں ترجمہ عموماً یہی ہوتا ہے ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے، اسی طرح ہے نا جی۔ اتقوا اللہ، تقویٰ اللہ کا کہتا ہے یعنی اللہ کا ڈر، خوف۔ مجھے ایمان سے بتائیں، بڑی محبت سے، آپ بہت اچھا سن رہے ہیں، مجھے ایمان سے بتائیں، آج تک جتنا آپ نے ذکر توحید سن رکھا ہے، جتنا اہل بیت کے فرامین کی روشنی میں، رسول خدا کی تعلیمات کی روشنی میں جتنا آپ خدا سے آگاہ ہیں، مجھے ایمان سے بتائیں، آپ کو لگتا ہے واقعی خدا کوئی ایسی ہستی ہے کہ جس سے ڈرا جائے؟ خوف پروردگار سے اظہار خوف ہوتا ہے؟ کیا آپ نے جس خدا کا تعارف آپ کو مصطفیٰ نے کروایا ہے، کہیں سے بھی وہ ڈرنے کے قابل ہے کہ اس سے ڈرا جائے؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ یہ ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے اللہ کے ناموں میں سے وہ جبار بھی ایسا ہی ہے۔ جبار ہے کہ نہیں جی؟ کن معنوں میں جبار ہے آپ کے خیال میں؟ ہم کہتے ہیں جابر حکمران، تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ وہ جو زبردستی کرتے ہیں، جو استحصال، جنایت برتتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، انہیں ہم کہتے ہیں جابر حکمران۔ کیا معاذ اللہ رب العزت انہی معنی میں جابر ہے جن معنی میں یہ ہم حکمرانوں کے لیے لفظ جابر استعمال کرتے ہیں؟ کیا جبر کا پھر معنی؟ جبر میں زبردستی کا پہلو تو ہے۔ حضور کمال یہ جس خدا کا ہمیں تعارف محمد و آل محمد نے کروایا، وہ کسی رخ سے بھی ایسا نہیں ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ معصوم سے پوچھا گیا، میں اپنے الفاظ میں اس کو سادگی سے آپ کو سمجھا کہ خدا جابر بھی کن معنی میں؟ آپ کا بچہ وہ منہ اٹھا کر آپ سے مانگ لیتا کہ بابا مجھے یہ چیز لے کر دو۔ اب آپ کو پتہ ہوتا ہے اگر میں نے اسے یہ چیز دے دی نا تو یہ اس کے لیے نقصان کا باعث ہوگی۔ موسم ٹھیک نہیں ہے، بچہ کہہ رہا ہے جی مجھے آئس کریم کھانی، آپ کو پتہ یہ اس کے لیے درست نہیں، یا کسی بھی رخ میں کوئی گیم کا تقاضا کر رہا ہے، کوئی بھی چیز، اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہے، آپ نہیں لے کے دیتے، آپ اس کی بجائے کسی اور شے کو لے کے دیتے ہیں تاکہ اس کا دل بہل جائے۔ اچھا وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے بابا مجھ پہ جبر کر رہے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس پہ لطف کر رہے ہیں۔ توجہ ہے جی؟ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا نہ لے کے دینا بھی محبت ہے، کیونکہ اگر لے دیا تو لانگ رن میں وہ اس کے لیے نقصان کا باعث ہوگا، آگے جا کے وہ اس کے لیے باعث تکلیف بن جائے گا۔ ایسا ہی ہے نا جی؟ اب سمجھے، معصوم سے پوچھا گیا اللہ جابر کن معنی میں ہے؟ فرمایا وہ ان معنی میں جابر ہے جو انسان کی مرضی کے خلاف زبردستی اس کا بھلا کر دے، اسے جابر کہتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ اللہ یا علی یا علی سلامت اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی۔ بات پہنچ رہی ہے حضور؟ فرمایا وہ ان معنی میں جابر ہے کہ انسان کی مرضی کے برخلاف زبردستی اس کا بھلا کر دیتا۔ ہم منہ اٹھا کے مانگ لیتے ہیں یا اللہ یہ کام ہو جائے، یا اللہ یہ کر۔ خالق ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے، اسے پتہ ہے اگر میں نے اس کو اس وقت یہ نعمت دے دی، ہو سکتا ہے دوسری طرف آپ خدا کے سجدے کو ہی چھوڑ بیٹھے۔ توجہ ہے جی؟ ہو سکتا ہے دوسری طرف وہ کہیں آپ کا اتنا بڑا نقصان ہو، خالق کی نظر میں خدا نہیں کر رہا، بلکہ اس سچویشن کی وجہ سے جسے بدلنے کی آپ دعا کریں، ہو سکتا ہے آپ خدا کے زیادہ قریب ہو چکے ہوں، خدا نہیں چاہ رہا کہ وہ سچویشن بدل جائے اور آپ اس سے دور ہو جائیں۔ توجہ ہے جی؟ یعنی جو انسان کی مرضی کے خلاف زبردستی اس کا بھلا کرے، اس خالق کو جابر کہتے ہیں۔ وہ جبار بھی ان معنی میں ہے جس میں اس کی شفقت اور محبت ہی کا پہلو۔
تو حضور پھر مجھے ایمان سے بتا، ہمیں تو بتایا کہ کسی مجھ جیسے کند ذہن نے پوچھا معصوم سے خالق کو کتنا پیار ہے، فرمایا یوں سمجھ لو 70 ماؤں جتنا پیار۔ مجھے بتائیں آج تک کوئی ایسا میزان دنیا میں بنا جس میں ایک ماں کا پیار تول سکے؟ کوئی میزان، ایک ماں کے پیار کو کوئی پیرامیٹر آج تک ہے کہ جو اس کو کیلکولیٹ کر سکے؟ سوچے 70 سے مراد کیا آپ جانتے ہیں؟ لمٹ لیس۔ جب ایک ماں کا پیار ہی نہیں تو پھر لمٹ لیس پیار۔ تو حضور پھر مانا کیا ہے؟ یہ پھر یہ ڈرو والا چکر تو نہیں ہو سکتا، ڈرنے والی بات تو خدا نے ایسی بنائی نہیں، تو پھر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ حضور یہاں پر شہید مرتضیٰ مطہری نے بڑی خوبصورت ایک لطیف بحث لکھی، سادے ترین لفظوں میں فرماتے ہیں اتقوا اللہ، یعنی اللہ کا حیا رکھنا۔ میں بڑے سادے انداز میں آپ کو بات کروں، توجہ ہے جی؟ اللہ کا حیا رکھنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا دوست کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ میں سگریٹ، کوئی بزرگ آنے لگے نا، بڑا آنے لگے، بڑے نے نکال نہیں دینا، مارنا نہیں ہے، کوئی ویسے ہی بزرگ شخصیت فوراً سائیڈ پہ ہو جاتے۔ میں نے دیکھا فوراً نہ پیچھے چلے جائیں گے، کہیں چھپ جائیں گے یا پھینک دیں گے۔ کیوں؟ اس بزرگ سے خوف زدہ نہیں، دل میں احترام ہے، دل میں ایک حیا ہے کہ بڑے ہیں، اچھا نہیں لگتا بڑوں کے سامنے یہ عمل کرنا، وہ کیا سوچیں گے، انہیں معیوب لگے گا۔ حضور ایک بزرگ کا اتنا سا حیا دل میں ہو، انسان جائز کام کو بھی ایک طرف کر دیتا ہے کہ مناسب نہیں لگتا۔ اگر یہی حیا خالق حقیقی سے قائم ہو جائے اسے ہی تقویٰ کہتا ہے۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ بس اتنی سی بات ہے، بزرگ کی جب نگاہ پڑے گی اس نے تب بھی دیکھنا ہے، خالق ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور دل میں قائم ہو جائے، یہ اللہ کا حیا دل میں آ جائے نا، تو حضور یاد رکھے تقوی کا نہ کسی حلیے سے تعلق ہے، نہ مخصوص کے ہاتھ میں تسبیح ہو، سر پہ ٹوپی ہو، ایک لازمی ہے کہ داڑھی کا مخصوص سائز ہو، لباس کی حیت مخصوص قسم کی ہو، پھر ہی جا کے انسان متقی کے لائے گا، ایسا کوئی چکر نہیں ہے۔ ہم نے ایسے دیکھیں، ایسا ہے، اگر آپ ہو سکتا ہے کوئی دوست نہج البلاغہ کا خطبہ اٹھا لے اور کہے دیکھیں متقی کی یہ صفات لکھی ہے۔ دیکھیے دین اسلام میں نا ہر چیز کے درجے ہیں، ہر شے کے درجے، حتیٰ جنت جہنم کے درجے ہیں، ایمان و کفر کے درجے ہیں، نفاق کے درجے ہیں، ہر شے کے درجے ہیں نا حضور، عبادت کے درجے، اسی طرح تقویٰ کے بھی درجے۔ میں تو آپ کو انتہائی بنیادی تعریف اس کی بتا رہا ہوں۔ ہاں تقوی کے آگے جا کے مراحل جب آئیں گے تو اس کے اندر وہ سبھی کچھ آئے گا، اس میں ساری عبادتیں ہیں، عبادتوں سے ہٹ کے اللہ کی بندگی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ میں تو بنیادی طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ تقویٰ ہے کیا۔ یاد رکھیں 10 حج کیے ہوں اور اپنی کیا بڑوں کی بھی پرکھوں کی نمازیں پڑھ لی ہوں، اگر موقع پہ 10,000 کی رشوت کو انکار نہیں نہ کرنا، مر کے بھی متقی نہیں ہو سکتا۔ توجہ ہے جی؟ یاد رکھیں حضور تقویٰ کا تعلق حصول ثواب کے ساتھ نہیں ہے، عدم گناہ کے ساتھ۔ یہ بات آپ کے لیے تحفہ ہوگی، یہ اس مجلس میں آنے کا تبرک ہے۔ یہ جو اگلی بات میں کرنے جا رہا ہوں 2 منٹ کے اندر سمجھے، اس سے بڑا میں تبرک آپ کو دے نہیں سکتا، اور جلد اب آپ کی زحمت تمام، کیونکہ یہ بات اتنی سنگین ہے، بس اس بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا۔ شریعت اسلامیہ میں ثواب کمانا واجب نہیں ہے، گناہ سے بچنا واجب ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، ثواب کمانا واجب نہیں، گناہ سے بچنا واجب ہے۔ یہ انتہائی اہم بات ہے۔ دیکھیں ثواب کمانا بہت اچھی بات ہے، پر ثواب اور مومن کا تو اللہ نے ایسا تعلق بنایا ہے، اللہ نے اس کی سانسوں میں ثواب رکھ دیا۔ مومن کو دیکھ کے مسکرائے، اتنے میں بھی ثواب ہے۔ آپ اچھی نیت رکھیں، عمل میں نہ بھی ڈھل سکے تو ثواب ہے۔ ماں باپ کو مسکرا کر دیکھیں تو ثواب ہے۔ ایسا ہی ہے جی، آپ کسی کو پانی پلا دیں، ثواب تو مومن کے ساتھ اللہ نے بانٹ رکھا ہے۔ کمال حصول ثواب نہیں، عدم گناہ ہے۔ حضور مومن کا ثواب کے وقت نہیں پتہ چلتا، مومن کا پتہ چلتا ہے گناہ کے انکار کے وقت۔
ایمان وہاں پہ پتہ لگتا ہے، ایمان کی آزمائش وہاں پہ ہوتی ہے، یاد رکھیے گا۔ اسی لیے میں عرض کرتا ہوں مسجدوں امام بارگاہوں میں ادھر نہیں پتہ لگتا مومن کون ہے، کاروبار پہ پتہ چلتا ہے مومن کون ہے، کالج یونیورسٹی میں پتہ چلتا ہے مومن کون ہے، بازار میں پتہ چلتا ہے مومن کون ہے۔ ادھر تو سارے ہی مومن ہیں کیونکہ ادھر گناہ کر بھی نہیں سکتے آپ، توجہ فرما رہے ہیں جی۔ ادھر سے تو آپ نے ثواب کے ٹوکرے اٹھا کے باہر جانا ہے۔ حضور کمال ادھر پتہ چلتا ہے جہاں عدم گناہ کی بات آ جائے، ادھر انسان ٹیسٹ ہوتا ہے، ادھر پتہ لگتا ہے واقعی مومن کون ہے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ یہ جو ہم جنہیں واجبات کہتے ہیں نا، آپ کے خیال میں یہ جو اللہ نے واجبات کیے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں ثواب بہت سارا نہیں۔ یاد رکھیں آپ کے اوپر جتنے کام اللہ نے واجب کیے ہیں نا، وہ اس لیے واجب نہیں ہوئے کہ ان میں ثواب بہت زیادہ ہے، وہ اس لیے واجب ہیں انہیں چھوڑنا گناہ ہے۔ آپ کی دیکھیں پانچوں نمازوں کے جا کے جو فضائل لکھے ہیں نا کتابوں میں، آپ وہ اکٹھے کریں، از ایکول ٹو لگا کے ذرا ٹوٹل بنائیں، کتنا ثواب بنتا ہے فجر سے عشاء تک کا۔ ایک نماز شب کا ثواب ان پانچوں سے زیادہ ہے۔ ایک نماز شب کا اجر فجر سے لے کر عشاء تک پانچوں نمازوں سے زیادہ ہے، اجر ثواب، مگر وہ واجب نہیں ہے۔ فجر واجب ہے، آپ ساری رات سوتے رہیں، آپ اٹھے، آپ نے دیکھا ہے 3 بج رہے ہیں، نماز شب پڑھ، آپ الٹے ہو کے سو جائیں، آپ کے فرشتے بھی سوتے رہیں گے، انہیں بھی ٹینشن نہیں ہے، مگر 4:15 ہوں گے، اب ہے فجر کا وقت، اب آپ نہ اٹھیں انہوں نے اٹھ جانا ہے، توجہ ہے جی۔ اور اگر آپ نہ اٹھے انہوں نے نوٹ کر لینا ہے، کیوں؟ وہ جس کا اجر سب سے زیادہ تھا اسے نہیں پڑھا، کسی کو پرابلم نہیں ہوئی۔ اب نماز فجر جس کا ثواب اس سے انتہائی کم لکھا ہوا ہے، یہ وجہ حضور اسے چھوڑنے سے گناہ نہیں ہو رہا تھا، فجر اس لیے واجب ہے کہ اسے چھوڑنا گناہ ہے، تو واجب کا تعلق ثواب سے نہیں، وجود گناہ کی وجہ سے ہے، توجہ ہے جی۔ حضور انہیں واجب ہی اس لیے کیا ہے، انہیں چھوڑنے سے گناہ ہوتا ہے، اور انسان پر ثواب کمانا واجب نہیں، گناہ سے بچنا واجب ہے۔ اس لیے آپ کے جتنے واجبات ہیں وہ بیچ میں موجود ثواب کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ چھوڑنے سے گناہ ہوتا ہے، اس وجہ سے واجب ہے۔ انسان پر ثواب کمانا واجب نہیں، گناہ سے بچنا واجب ہے۔ ہوتا کیا حضور؟ آپ لاکھ کریں ثواب کے کام، کرتے نیازیں کرائیں، مجلسیں کرائیں، بہت اچھی بات ہے، جتنی کرتے ہیں ڈبل کر دیں، پر یاد رکھے جس گھر میں منقبت چلتی ہے آل محمد کی، اگر وہاں وہ نجس آوازیں بھی ہوں جنہیں سننا گناہ ہے، وہ نوحہ اور منقبت بھی اپنی تاثیر بچوں میں نہیں لا سکے گی۔ آپ کریں حدیث قصاص سے اپنی شادیوں کے آغاز، مگر اگر تھوڑی دیر بعد وہاں پر نجاست ہی ہونی ہے تو یاد رکھیں وہ جتنے ملائکہ آپ نے بلائے تھے نا حدیث قصہ پڑھ کے، وہ سارے کے سارے پہلے نکل جائیں گے اور کوئی برکت نہیں پڑنی ہے۔ بعد میں آ کے مولانا صاحبان کی جان کو آ جائیے گا کہ جناب الجھنیں بہت ہیں، مسائل بہت ہیں، یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، سب آپ کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا۔ کیوں؟ کیونکہ گناہ ہے نجاست اور ثواب ہے طہارت۔ یاد رکھیں جب طہارت قلیل ہونا، تھوڑی سی نجاست بھی اس سارے کو غلیظ کر دیتی۔ ہم اتنے کام کرتے ہیں نیکیوں اور ثوابوں والے، قرآن کے نیچے سے گزاریں گے، صدقے دیں گے، یہ کریں گے، وہ دوسری طرف جو نہیں چھوڑتے نا، وہ تھوڑا سا گناہ ہے۔ وہ گناہ کرتا کیا ہے؟ وہ نجاست اس طہارت کو بھی نجس کر دیتے۔ ہم اپنے ہاتھوں سے ہی سارا کچھ برباد کر لیتے ہیں۔ ہم اپنے ہاتھوں سے، مجھے ایمان سے بتائیں، آپ کو بہت اچھے سے روح افزا دیا جائے، ایک قطرہ بیچ میں لہو ڈال دیا جائے یا پیشاب ڈال دیا جائے، آپ اسے پئیں گے؟ آپ فوراً ہی اس سے گھن کا اظہار کریں گے۔ شرم نہیں آتی ہم خدا کو اس قسم کی چیزیں بھجواتے ہیں اٹھا کے؟ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ ہم خدا کو کیا بھیجتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہی کچھ تو کرتے ہیں، بیچ میں خود ہی نجاست ڈال دیتے ہیں۔ یاد رکھیں اسے آپ کی نیکیوں سے نہیں، وہ دیکھنا چاہتا ہے ان میں سے گناہ کو انکار کون کرے گا۔
وہ ثواب تو اس نے آپ کو سانسوں پہ دے دیا ہے. مومن کو سانسوں پہ اجر اٹھا کر دے دیا. آپ نے دیکھو کہ ماہ مقدس میں کیا ہوتا ہے؟ انفاسکم فیہ تسبیح، تم سانس لو، تمہارا سانس لینا بھی عبادت ہے. نومکم فیہ عبادت، تم سو جاؤ، تمہارا سونا بھی عبادت ہے. توجہ ہے جی. یاد رکھیں ثواب کے ذریعے آپ خدا کو نہیں اپنے ساتھ ملا سکتے. ثواب کے ذریعے یہ مت سمجھیے کہ آپ خدا کے بڑے مقرب ہو گئے. جب تک انکار گناہ نہیں ہوگا، جب تک گناہوں سے دوری اختیار نہیں ہوگی، اس وقت تک رب کی نزدیکی اختیار نہیں کی جا سکتی. خدا ہے پاک. کن معنوں میں پاک ہے؟ انہی معنوں میں پاک ہے کہ نجاست اس کے نزدیک بھی نہیں آ سکتی. آل محمد کیا؟ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. ایسا ہی ہے. اس نے کیا کہا؟ میرا کیا ارادہ ہے؟ تمہیں نجاست سے دور رکھنا میرا ارادہ. نجاست کیا؟ کسی مذہب کا نام، کسی فرقے کا نام، کسی مکتب کا نام نہیں. آپ جانتے ہیں کس کس شے کو نجاست کہتے ہیں. جھوٹ نجاست ہے کہ نہیں؟ حرام نجاست ہے کہ نہیں؟ حرام رشتے نجاست ہے کہ نہیں؟ بھائی کا بہن کا مال کھا جانا نجاست ہے کہ نہیں؟ یہ سب نجاستیں ہیں نا. جس میں ہوں گی اس کے اور آل محمد کے درمیان وہ جتنے بھی نعرے لگا دے، اللہ کا ارادہ بیچ میں ہمیشہ قائم رہے گا. اللہ کے ارادے کو تاریخ کے بڑے بڑے لعین نہ توڑ سکے، ہم 4 نعرے لگا کے توڑ لیں گے. حضور یاد رکھیں، اس نے اہل بیت کے نزدیک کسی نجس کو پھٹکنے ہی نہیں دینا. اس کا مطلب ہے اہل بیت سے نزدیک ہونے کا ایک ہی فارمولا ہے، خود سے نجاست کو دور کرتے چلے جائیں، اللہ آپ کو اہل بیت کے قریب کرتا چلا جائے. اب سمجھ میں آئے؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سلامت رہیے. اب آپ کو پتہ چلا یہ گناہ کرتا کیا ہے؟ حضور اب سمجھ میں آئے یہ گناہ کرتا کیا؟ یہ گناہ وہ نجاست ہے جو مجھے اور آپ کو اہل بیت سے دور کر دیتی ہے. آئندہ جب گناہ کا موقع آئے نا، یہ سوچ کے اسے انکار کر دینا ہے کہ یہ خباثت مجھے اہل بیت سے دور کرنے جا رہا ہے. توجہ فرما رہے ہیں جی. حضور یاد رکھیے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اور خدا فرماتا ہے تم متقی بن، میں اللہ ہو کے تیری عزت کروں گا. اللہ اکبر. میں خالق ہو کے، میں خدا ہو کے تیری عزت کروں گا. حضور یاد رکھے ایک مستقل ایک زندگی کیا ہے؟ ایک جہد مسلسل ہے. یاد رکھے گناہ کے بڑے لوازمات ہیں اور بڑے سجے ہوئے لوازمات ہیں، بڑے حسین لوازمات ہیں. آسان نہیں ہے، آسان نہیں، اس میں کوئی شک نہیں. آسان نہیں کہ انسان یہ سوچے کہ جب گناہ کا مرحلہ آئے گا تو میں انکار کر دوں گا. نہیں. حضور گناہ آتا ہے زلیخا کی طرح سج کے. توجہ ہے جی. اس کے لیے تقوی بھی یوسف کے لیول کا ہونا چاہیے. اتنا آسان نہیں ہے. جب ٹیبل پہ 1 لاکھ روپے اگلے نے رکھنا ہے نا تو پھر وہ دراز میں ہی جانا ہے. واپس اگلے کے منہ پہ مارنے کے لیے یوسف والا حوصلہ چاہیے. توجہ فرما رہے ہیں جی. حضور یاد دیکھیے ہوتا کہ ایک جہد مسلسل ہے. یاد رکھ. اسی لیے شہید مرتضیٰ مطہری نے فرمایا کہ یہ جو تقوی ہے نا، یہ حفظان صحت کے اصولوں کی طرح بھی نہیں ہے. حفظان صحت کے اصول کیا ہوتے ہیں؟ آپ کو پتہ چلا کہ یہ فیصل آباد والی سائڈ پہ خدا نخواستہ ایک وبا پھیل گئی ہے، موذی وبا ہے. تو حفظان صحت کے اصول کیا کہتے ہیں؟ آپ وہاں جائیں نہ جائیں گے نہ ملوث ہوں گے. سیدھی سی بات ہے. فرمایا نہیں، یہ ایسے نہیں ہے. اگر وبا یہاں آ گئی تو کیا کریں گے؟ پھر تو آپ بھی ملوث ہوئے ہی ہوئے. فرمایا یہ قوت مدافعت کی طرح ہے. آپ کے اندر ایک ریزسٹنگ فورس ہونی چاہیے، ایک قوت مدافعت ہونی چاہیے. یعنی اتنی مضبوطی ہو کہ اگر وبا یہاں پر بھی آ جائے تو آپ اس سے محفوظ رہ سکیں. فرمایا تقوی حفظان صحت کے اصولوں کی طرح نہیں ہے کہ چھپ کے آنکھیں بند کر کے انسان بیٹھا رہے، بلکہ نفس میں اتنی طاقت ہونی چاہیے، اتنی ایمانی قوت ہونی چاہیے، آپ گناہ کے پاس نہ جائیں. چاہے گناہ سج کے آپ کے سامنے آ جائیں، آپ بھی اس مولا کے ماننے والے ہوں کہ کہہ سکے جا طلاق ہے. توجہ فرما رہے ہیں جی. ہونا چاہیے. پھر اس وقت پتہ چلتا ہے کہ علی والا کون ہے. حضور گناہ کے انکار کے وقت پتہ لگتا ہے علی والا کون ہے. قصیدہ پڑھتے ہوئے نہیں پتہ چلتا. قصیدہ تو ثواب کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں نا. پتہ تو تب چلے گا جب گناہ کو انکار کرنا ہو. اس وقت پتہ چلے گا علی والا کون ہے. مسجد امام بارگاہ میں سارے ہی علی والے ہیں.
الحمدللہ حضور علی والے کا ادھر پتہ چلے گا جب وہ گناہ کو انکار کرے گا. ایک جہد مسلسل ہے. آخری بات آپ کی زحمت تمام. حضور یہ زندگی جب تک ہیں محتاط رہنے کی ضرورت, احتیاط سے ایک ایک قدم کے اوپر محتاط رہیں, کیونکہ حضور نہیں پتہ کس وقت آخری سانس آ جانا. یاد رکھیں آج کل تو جوان ہارٹ اٹیک پتہ ہی نہیں لگ رہا کہاں جا, پتہ نہیں زندگی کا کیا بن رہا ہے. محتاط رہ کے زندگی گزاریں. دیکھیں کیا ہی لطیف بات ہے. شہید مطاری فرماتے ہیں کہ دیکھیے انسان کے اندر نا ایک روح ہے, ایک جسم ہے. اللہ نے یہ بھی کمال ہی حضور کمال کیا. خدا نے نا انسان کو نا ضدوں کا مجموعہ بنا دیا. ایک روح ہے, ایک جسم ہے, دونوں کے لطائف الگ الگ ہیں. پوری توجہ, آخری بات ہے, آپ کی زحمت تمام کرنے جا رہا ہوں, پوری توجہ. روح کا لطف اور ہے, جسم کا لطف الگ ہے, اور اللہ نے اکٹھے بنا دیے. اور پرابلم کیا ہے, ایک کا لطف دوسرے کی تکلیف. توجہ ہے جی. جسم کے جتنے لطائف ہیں آپ اسے فیڈ کرتے چلے جائیں, روح مرتی چلی جائے گی. جتنے بھی جسم کے لطائف ہیں نا, اس کے انٹرسٹ ہیں, آپ اسے دیتے چلے جائیں, ہوگا کیا, روح مرنی شروع ہو جائے گی. اور دوسری طرف جو روح کو چاہیے اگر آپ اسے دینے بیٹھ جائیں, روح کا لطف ہے عبادت, آپ وہ کریں تو جسم کے لیے تکلیف ہے. اللہ نے دونوں کو اکٹھے ایک ہی سانچے میں رکھ دیا. اب رہنا بھی اکٹھے ہے, اور مصیبت یہ ہے کہ دونوں کے انٹرسٹ بھی نہیں ملتے. بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ ایک گھر میں دو افراد اکٹھے رہ رہے ہو, انٹرسٹ نہ ملے تو کتنی جگہ پہ مسائل ہو جاتے. سوچیں ایک ہی قالب کے اندر یہ سلسلہ چل رہا ہے, ایک جسم ہے ایک روح ہے, آپس میں انٹرسٹ ہی نہیں مل رہے. بالفرض صبح جناب 4:15 ہو گئے, رات کو سوئی ماشاءاللہ 2:30 بجے تھے, آخر لاہوری ہیں, توجہ فرما رہے ہیں جی, جلدی نیند نہیں آتی, مسائل سارے جہان کے حل کر کے سونا ہوتا. اب جب سوئی 2:30 بجے تھے تو 4:15 بجے کس کی آنکھ کھولے؟ مگر اب مصیبت ہو گئی ہے. اب روح کو چاہیے اس وقت عبادت, اور جسم کو اس وقت چاہیے آرام. اب اگر اٹھیں تو جسم کو تکلیف ہوتی ہے, جسم کہہ رہا ہے لیٹے رہنے دے, روح کہہ رہی ہے نہیں مصلی تک آ. اور ادھر اگر جسم کی مانی تو روح مرے گی, روح کی مانی تو جسم کو تکلیف ہوگی. توجہ فرما رہے ہیں حضرت, دیکھ رہے ہیں آپس میں کتنا کلیش ہے, آپس میں کتنے مسائل ہیں. فرماتے ہیں یاد رکھو جب روح بڑی ہونی شروع ہونا تو جسم کو تکلیف سہنی پڑتی ہے. جسم کو تکلیف سہے بغیر روح کی بلندی ممکن ہی نہیں. فرماتے وہ بھی نوبت آتی ہے جب اس جسم کو ضربیں کھانی پڑتی, مگر ضرب جسم کو پڑتی ہے, روح اتنی ہی بلند ہوتی ہے. فرماتے ہیں کہ یہ نوبت بھی آتی ہے, روح انسانی اتنی بلند ہو جاتی ہے کہ پھر جسم میں رہنے کے قابل بھی نہیں رہتی ہے, پھر وہ خود چاہتی ہے کہ بس اب اس جسم سے جدائی ہو جائے. فرماتے ہیں یہی تو وجہ ہے, اب سمجھو کیوں اس علی جس نے کبھی دعوی کامیابی نہیں کیا, جیسے ہی ضرب لگی یقین شہادت پہ فرمایا فزت و رب الکعبہ. اصل میں روح علی خوش ہو گئی تھی, جسم پیچھے رہ گیا, روح علی نے دعوی کامیابی کر دیا. اللہ یا علی یا سلامت اللہ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. بات پہنچ رہی ہے دوستانے حضور. لازم ہے ایک بات مد نظر رکھی جائے, آئے کدھر سے تھے؟ مرد اور عورت سے آئے تھے, واپس بھی پلٹ کے اسی کے پاس جانا. یاد رکھیے گا ہم ایک مخصوص وقت کے لیے, نہ ہم دنیا کے تھے نہ یہاں سے ہمارا تعلق ہے. ان للہ و انا الیہ, آئے بھی وہیں سے تھے, جانا بھی اسی کے پاس ہے. تو حضور اس کا مطلب ہے ہم زمینی ہیں نہیں, ابھی ہوئے ہیں, ایک فیز کے لیے ہم دنیا میں ہیں, نہ ہمارا یہاں سے تعلق ہے
نہ ہم نے یہاں پہ دائمی طور پر رہنا ہے. یہ جسم یہاں پر ملا تھا، اس کو یہیں پر ہی چھوڑ کے ہمیں واپس پلٹنا ہے. بس یہ ذہن میں رکھیں، کوئی بھی کام کرتے ہوئے زندگی میں اس بات کو مد نظر رکھیں، نہ آپ پرماننٹ یہاں کے رہنے والے ہیں، نہ آپ کو پرماننٹ رہنا ہے. اور آپ سے پیچھے اربوں انسان اس پلینٹ پہ بڑی غلط فہمیوں میں جی رہے تھے. ایسے جی رہے تھے کہ کبھی یہاں سے جانا ہی نہیں ہے، ایسے چلے گئے کہ کبھی یہاں رہتے ہی نہیں تھے. لہٰذا حضور جب وہ اربوں انسان نہ یہاں پہ بس سکے تو اس کا مطلب بسنا آپ نے اور میں نے بھی نہیں ہے. لہٰذا اس بات کو مد نظر رکھا جائے. زندگی میں کوئی فیصلہ کرتے ہوئے بھی یہ بات آپ کے مد نظر رہے کہ آخر پلٹ کو جانا ہے. درود پڑھیے گا محمد والا محمد سلامت. دوستان عزیز، جانا تو حق ہے، کیا ہی وہ موت ہو جو شہادت کے رخ میں آ جائے. اسی لیے مولا امیر فرماتے ہیں اے انسان، جب یہ طے ہے کہ مرنا ہی ہے، ایک اینڈ آنا ہی ہے، تو پھر شہادت سے زیادہ اینڈ کوئی اچھا نہیں ہو سکتا ہے. حضور ہم نے یہ دیکھا ہے، اہل حق جان دے دیتے ہیں مگر حق کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں کرتے. بہترین دلیل حسین ابن علی کی ذات کی، ہر وہ قربانی جو تقاضا کیا جس کا حسین اٹھا کر دیتے چلے گئے. ہر قربانی، کیا کیا قربانی حضور، ہم نے کیا قربانی دینی دنیا میں. قربانی تو وہ دے گیا جس نے اصغر جیسا لال دے دیا، وہ جس نے علی اکبر جیسا جوان دے دیا، وہ جس نے عباس جیسا بھائی دے دیا. اور سارا کچھ بھی دے کر ایک جو شکوہ زبان پہ ہو، یا اللہ تو نے یہ بھی لے لیا، میرا یہ بھی چھن گیا، میرے پاس یہ نہ رہا، میرا وہ ساتھ بھی تمام ہوا. نہیں، حضور سر سجدے میں رکھا تو رضن بقضائہ و تسلیما لامر. پروردگار راضی ہے، پروردگار اب تو راضی ہے کہ نہیں ہے. حتیٰ پروردگار کہہ رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. خدا کی قسم، تو پھر یہ گریہ کیوں ہے حضور، یہ گریہ کیوں ہے؟ آخر سید سجاد 40 سال روتے ہی رہے نا، آخر روتے ہی رہے نا. گریہ کسی نے پوچھ لیا، منہال کوفی، یہ کوفہ کا رہنے والا تھا. جب یہ آئے نا امام کے در پہ، حضور اس نے امام سے سوال کیا، امام سے اس نے پوچھا مولا آپ خود ہی تو فرماتے تھے شہادت ہمارا ورثہ، آپ لوگ شہادت کو تو آپ لوگوں نے اپنا ورثہ بتایا تھا، تو مولا پھر یہ لہو کس لیے آنکھوں سے جاری ہے، پھر روتے کیوں ہیں؟ سید سجاد کے زخم نہیں ادھڑ گئے. میرا مولا رو کے کہنے لگا منہال تو نے انصاف نہیں کیا، مجھے ایمان سے بتا، مجھے ایمان سے. ہاں ہم نے کہا تھا شہادت ہمارا ورثہ ہے، کیا یہ بھی کہا تھا ماؤں بہنوں کو تماچے لگنا ہمارا ورثہ؟ کیا یہ بھی کہا تھا پھوپھیوں کے سروں سے چادروں کا چھننا ہمارا ورثہ؟ حضور کھا گیا زخم چادروں کا. ہاں اصل دکھ جو تھا آل محمد کو، شہادت کا کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی شہادت کا دکھ نہیں ہے. اگر دکھ ہے تو زینب کی چادر کا دکھ ہے. یہی وجہ ہے علامہ علی نقی نکن مرحوم نے جو مسائب میں بڑا عجیب جملہ امام زمانہ علیہ السلام کا کوٹ کیا ہے. امام زمانہ نے وقت آخر جب مظلوم کربلا تھے نا حالت سجدہ میں، اس وقت سلام جو امام زمانہ نے فرمایا، کہا میرا سلام اس مظلوم پر جو حالت سجدہ میں کنکھیوں سے اپنے خیام کی بے بسی کو تک رہا تھا. وقت آخر مظلوم کو غم بھی تھا تو وہ خیام کا تھا. یہی وجہ ہے امام کتنی دیر تک سجدے میں رہے، کہتے ہیں 1 ساعت تک، یعنی 1 گھنٹے سے زیادہ امام حالت سجدہ میں رہے. کوئی لین پاس ہی نہیں جاتا تھا، ڈرتے تھے، گھبراتے تھے کہیں حیدر کرار کا لال کھڑا نہ ہو جائے، پاس تلوار پڑی ہے، ڈر کے مارے پاس ہی نہیں جاتے تھے. حتیٰ کئی لینوں کو انعام کا لالچ دیا گیا، کہا کہ ایسا کرو جاؤ تمہیں انعام ملے گا، کوئی نہیں جاتا تھا، ڈرتے تھے، گھبراتے تھے. اور یہ بھی روایات میں ہے کوئی پلٹ کر کہتا تھا کیسے جائیں، وہاں تو محمد مصطفیٰ بیٹھے ہوئے، کوئی کہتا تھا وہاں زہرہ عالیہ بیٹھی ہوئی ہیں. حتیٰ میں نے روایت پڑھی ایک عیسائی بلایا گیا یہ سوچ کے کہ یہ قوم نصارہ سے ہے، یہ تو حیا نہیں کرے گا، جو بھی پاس ہو یہ گردن اتار دے گا. روایت کہتی تلوار لے کر جیسے ہی مظلوم کے پاس آیا نا، امام نے جھکا ہوا سر اٹھایا، اس سے ایک ہی سوال پوچھا، کہا قوم نصارہ سے ہے نا؟ اس نے کہا ہاں میں قوم نصارہ. گھبرا گیا یہ جانتا کیسے؟ کہ قوم نصارہ سے ہے نا. پہچان کے مارنا میں مباہلے والی زہرا کا بیٹا ہوں.
حضور ایک ساتھ تک امام رہے، لین پاس نہیں جا، ڈرتے تھے کہ کہیں ایک دم امام کھڑے نہ ہو جائیں۔ ایسے میں شمر نے کہا میرے پاس، دور سے اندازے قائم کر رہے تھے سانس چل بھی رہی ہے کہ نہیں، کہیں دکھوں اور زخموں سے تو نہیں حسین جان دے گئے، اب یہ دور سے اندازے قائم کر رہے ہیں۔ ایسے میں شمر لین نے کہا کہ میرے پاس ایک طریقہ ہے، میں بتا سکتا ہوں حسین زندہ ہے کہ نہیں۔ یہ لین گھوڑے پر سوار ہوا، ایک مخصوص حد تک نزدیک آیا، یہ اپنی رکابوں پہ زور دے کر کھڑا ہوا، اس نے کہا حسین تم یہاں پڑے ہو، وہ دیکھو اشکیا تمہارے خیام میں داخل ہو گئے۔ اس عالم میں جب جسم سے سارا لہو نکل چکا ہے، غیرت حسین ابن علی نے برداشت نہیں کیا، کانپتے ہوئے تلوار کا سہارا لے کر خود کو بلند کیا اور کہا، شمر سے مخاطب ہو کر کہا کہ حیا کرو، اگر تمہیں عربوں کی غیرت کا کوئی تعلق نہیں ہے تو کم از کم تم اتنا تو حیا کر لو، میری زندگی میں تو میرے خیمے میں کوئی داخل نہ ہو، میری بہنوں کے خیمے میں کوئی میری زندگی میں داخل نہ ہو۔ میں کہتا ہوں ہائے حسین، آپ سے وقت آخر برداشت نہیں ہوا، ہمارا سلام سید سجاد پہ جو کربلا سے لے کر شام تک بغیر مکنا و چادر کے پھوپھیوں کو دیکھتے۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم صل على محمد وآل محمد۔ یا اللہ یا رحیم یا کریم یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار، تجھے واسطہ پنجتن پاک بارہ امام چہاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا شجر کی بہت ان کے لیے خصوصی دعا شجر جی دعا ہے کہ پروردگار عالم اس ہماری قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں کثیر شمار فرمائے۔ پروردگار تجھے واسطہ اس تمام ذکر کا اور اس کے سوا جتنے بھی 300 قرآن پاک، 100 مرتبہ زیارت عاشور، زیارت وارث آل یاسین، 1000 مرتبہ مختلف قسم کے 1000 مرتبہ درود پاک اور بہت کچھ تلاوت ہوا، پروردگار تجھے واسطہ اس سارے ذکر کا، پروردگار اس سب کو اپنی بارگاہ میں شمار فرما پروردگار، اور اس کا جتنا بھی ہدیہ و ثواب ہے پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے تمام اس خاندان کے جملہ مرحومین، خصوصاً جناب ڈاکٹر اظہر حسن جعفر قمر ابا زیدی، ڈاکٹر محمد طفیل نواب بی بی، ڈاکٹر جعفر حسین، طاہر حسین، محکم الدین برنقوی، خوشبخت حسین، اور ان سمیت سبھی مرحوم مومنین و مومنات کے نامہ اعمال میں درج فرما پروردگار، ان سبھی مرحومین کے درجات کو بلند فرما، انہیں جوار ائمہ معصومین میں جگہ عطا فرما، ان کی عالم برزخ کی منازل کو آسان فرما، خصوصیت سے شفاعت حضرت سید الشہداء سے بہرہ مند فرما، جتنے مومنین حاضر غیر حاضر سبھی کی تمام تر نیک دلی شرعی حاجات کو قبول و منظور فرما، سبھی کے رزق عزت دولت علم فہم شعور صحت میں برکت عطا فرما، خصوصاً جناب شجر صاحب بیمار ہے پروردگار انہیں صحت کاملہ عطا فرما، پروردگار سبھی مومنین کے جان و مال عزت و ناموس کو محفوظ فرما، امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جلد فرما، ہم سب کو معصوم کی سپاہ میں شمار فرما، ظالمین جہاں کو نیست و نابود فرما، مظلومین جہاں کی نصرت فرما، ہم سب کو دین و سیرت اہل بیت پڑھنے سمجھنے اپنی ذات اور گھرانے پہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار اس حب آل محمد کو، اس عشق آل محمد کو، عزائے آل محمد کو، دین محمد و آل محمد کو تا صبح قیامت ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرما، ہم سب کا خاتمہ بالحق بالخیر دین اہل بیت پر قرار فرما، اور آخرت میں مرحومین سمیت ہم سب کو بھی آخرت میں شفاعت محمد و آل محمد سے بہرہ مند فرما۔ ایک خصوصی دعائے فاتحہ کی التماس ہے برائے ایصال ثواب سید قمر عباس زیدی اور دیگر مرحومین، جناب ڈاکٹر اظہر حسن جعفر، ڈاکٹر قمر ابا زیدی، ڈاکٹر محمد طفیل نواب بی بی، ڈاکٹر جعفر حسین، طاہر حسین، محکم الدین برنقوی، خوشبخت حسین، ان سمیت دیگر جتنے بھی اس خاندان کے مرحومین ہیں، آپ کے اپنے مرحومین شہدائے ملت جعفریہ، سب کے لیے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد اللہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد ولم یلد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقہ وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی محمد